بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وصیت کیسے کریں۔ وصیت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کون سی دعا مانگیں؟ ناظرین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 180 کے تحت اس بات کو فرض کیا گیا تھا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود مقرر فرما دیے۔ البتہ اگر کسی شخص کے ذمہ کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں، ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کرنا اس پر ضروری ہو، پھر وہ 2 راتیں بھی اس طرح گزار دے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے یا وصیت نامہ لکھنے یا لکھانے کے لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب موت قریب نظر آئے گی اس وقت وصیت کر دیں گے، بلکہ ہر مرد مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کو قریب سمجھے اور اپنا وصیت نامہ تیار رکھے۔ 2 دن بھی ایسے گزرنے نہیں چاہیے کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو، لہٰذا اس معاملے میں سستی اور تاخیر نہ کی جائے۔ معلوم نہیں کہ موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد سننے کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میرا وصیت نامہ میرے پاس نہ ہو۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ وصیت کرنے کا سبب فکر آخرت ہے۔ آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگیں: اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تمام حقوق جو میرے ذمہ ہیں واضح کر دوں، اور اے اللہ، مجھے مرنے سے پہلے تمام امور کی وصیت کرنے اور ان کو لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، اب بات آتی ہے کہ ہم وصیت کیسے کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں ان کے متعلق ایسی وضاحت کر کے جائے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے وارث، متعلقین اور رشتہ داروں میں جھگڑا نہ ہو۔ خصوصاً اپنے مال اور جائیداد کے بارے میں ایسی وضاحت کر جائے کہ اس کے بیٹے اپنی بہنوں کو، بڑے بیٹے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اور اگر چھوٹے بھائیوں نے والد کا کاروبار سنبھال لیا ہے تو بڑے بھائیوں کو ان کے شرعی حق سے محروم نہ کرے۔ اسی طرح اگر دوسرے لوگوں کا قرض اس کے ذمہ ہے یا کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے یا زکوٰۃ دینے کے لیے رقم علیحدہ کی ہوئی ہے یا کوئی سودا کیا ہے، اس کی قسطین ادا کرنی ہے، یا کوئی آرڈر بک کیا ہے، فلاں تاریخ تک بنا کر دینا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیلی طور پر وصیت کر جائے اور کسی اعتماد والے شخص کو سب معاملہ سمجھا دے۔ اسی طرح اگر فرض حج، قضا نمازیں اور رمضان کے فرض روزے ذمہ ہوں تو ان سب کا فدیہ دینے کی وصیت لکھ جائے۔ نماز اور روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، جبکہ حج کا فدیہ یہ ہے کہ اپنی رقم سے حج بدل کرائے۔ غلط رسومات اور بدعات جو موت کے موقع پر رواج پکڑ گئے ہیں اس سے اجتناب کرنے کی زبانی تاکید اور لکھی ہوئی وصیت کر جائے۔ اپنے متعلقین کو دین پر چلنے، نمازوں کا اہتمام کرنے، گناہوں سے بچنے اور بھائی بہنوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بچنے کی بھی وصیت کر جائے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ایک رجسٹر بنائیں، اس کے اوپر کاغذ کا ایک ٹکڑا چسپاں کریں جس پر وصیت نامہ لکھ دیں، اور اس رجسٹر کو ایک متعین جگہ پر رکھ دیں، اور جو وصیت اس میں تحریر کریں اسے کسی مسنددار الفتح میں بھی دکھا دیں۔
تاکہ اس لکھی ہوئی وصیت میں اگر کوئی ناجائز وصیت ہو یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ فدیہ بامر مجبوری ہے، ورنہ کوشش یہ ہو کہ زندگی میں ہی نمازوں اور روزوں کے قضا کرنے کی ترتیب بنا لی جائے۔ جتنی نمازیں بھی چھوٹ گئی ہوں ان کا حساب لگا لے اور وتر کو بھی الگ نماز شمار کرے اور ہر ادا نماز کے ساتھ ایک قضا نماز کی بھی ترتیب بنا لے۔ اسی طرح نوافل، تہجد، اشراق وغیرہ کی جگہ بھی قضا نمازیں پڑھے تو جلد ہی انشاءاللہ تعالی اس ذمے سے سب فروش ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔